مباحات الاحرام، حالت احرام میں جائز امور۔ احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے۔ بہت سے لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر جہاں بہت سی ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں، یعنی جو احرام میں جائز نہیں، وہاں بہت سے جائز امور سے بھی بچنے لگتے ہیں اور اپنے اوپر ناروا پابندیاں لگا لیتے ہیں، جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اصل دین کیا ہے؟ جو دیا جائے لے لو، جہاں روکا جائے رک جاؤ، یہی تابعداری ہے، یہی اطاعت ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضی اللہ عنہم انہم اختلفا بالابواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فتأتأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہم میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور کہتے تھے کہ نہیں دھو سکتا۔ حضرت مسور بن مخرمہ نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ایوب کے پاس بھیجا کہ ان سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان کو کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں، اور عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سر دھوتے تھے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا، یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو۔ پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا، یعنی پیچھے کے بال آگے کیے اور آگے کے پیچھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہا سکتے ہیں، سر بھی دھو سکتے ہیں، بالوں کو مل بھی سکتے ہیں۔ احرام میں جان بوجھ کر بال کاٹنا اور توڑنا تو منع ہے، لیکن اگر نہاتے ہوئے کچھ بال خود سے خود گر جائیں تو اس سے حرج نہیں۔ اور نہاتے وقت صرف احتیاط اس بات کی کہ کوئی خوشبودار شیمپو یا صابن استعمال نہ کیا جائے۔ سعودی عرب میں حج کے دوران اور عمرے میں بھی ایسے صابن اویلیبل ہوتے ہیں کہ جو باقی سارا کام تو صابن کا کرتے ہیں لیکن ان میں خوشبو نہیں ہوتی، تو ضرورت کے وقت وہ خریدے جا سکتے ہیں، یا اگر یہاں کہیں اویلیبل ہو تو ساتھ آپ لے جا سکتے ہیں۔ حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل اذا اشتکى عینیہ وہو محرم ضمدہما بالصبر رواہ مسلم۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوا کا لیپ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دوا کا نام ہے ایلوا۔ ہو سکتا ہے کوئی جڑی بوٹی ہو تو جڑی بوٹی کے اندر اپنی ایک خوشبو تو ہوتی ہے مگر وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی، اس طرح کی چیز تو استعمال کی جا سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کھانے کے وقت اگر آپ
کوئی کھانا کھائیں تو اس کھانے کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی. تو کھانے کی خوشبو سے منع نہیں کیا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کھانے سے خوشبو آ رہی ہو تو کھانا مت کھاؤ. آپ کون سا کھانا کھائیں گے جس میں سے کوئی خوشبو نہ آتی ہو؟ ویجیٹیبل کی اپنی خوشبو ہے، اسی طرح اگر کوئی ڈریسنگ ہے اس پر اس کی اپنی خوشبو ہے، مسالے کی، حتیٰ کہ اگر آپ صرف چاول ہی ابال لیں تو چاول کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوگی، تو آپ اس سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جانور ذبح کر کے خون بہا دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود کلیجی میں، ہڈی میں کچھ نہ کچھ خون کی آمیزش ہوتی، تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، کیونکہ وہ انسانی بس سے باہر ہے کہ اس خون کو بالکل نکال دیا جائے. تو ایسے ہی کھانوں کی یا دوا کی وہ خوشبو کو مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکتا. تو جو نیچرل چیز ہے، ایک چیز کا حصہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ جو اپنے اندر بہت خوشبو رکھتی ہوں، آرٹیفیشل قسم کی، ان کی ممانعت ہے. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یکتحل المحرم بأی کحل اذا رمد ما لم یکتحل بطیب ومن غیر رمد ذکرہ فی فقہ السنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے، خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں، بشرطے کہ سرما میں خوشبو نہ ہو. کون سی خوشبو عموماً ڈالی جاتی؟ گلاب کے عرق میں لوگ سرما کو پیستے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات سرما کے اندر بھی خوشبو ہوتی. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کرانا جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جونک ہوتی ہے نا، جونک، لیچ، تو یہ گندا خون پیتی. تو علاج کے طور پر جیسے اب انجیکشن لگتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں مختلف پوائنٹس پر جونکوں کو چپکا دیا جاتا تھا اور وہ جسم سے خون سک کر لیتی تھی، اور وہ پتہ چل جاتا تھا کہ جونک کے اندر اتنا خون آ چکا ہے. بچپن میں نے بھی ایک جگہ دیکھا تھا جونکے لگے ہوئے. اور اسی طرح اگر کوئی آرٹیفیشلی خون نکالتا ہے گندا یا صاف، جیسے بسا اوقات نشتر لگا کر، کٹ لگا کر خون نکالے جاتے ہیں، علاج کے مختلف طریقے ہیں، اس طرح کے علاج میں کوئی حرج نہیں. یا اسی طرح اگر کوئی شخص گر گیا ہے، چوٹ آ گئی ہے، کوئی مائنر سرجری کی ضرورت ہے، ٹانکے لگوانا ہے، یہ تمام چیزیں ایک نیچرل زندگی کا حصہ ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک فطری دین ہے، اس میں ایسی چیزیں نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہوں. حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو. ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ الدہن بزیت غیر مقطط وهو محرم، رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل لگایا جس میں خوشبو نہ تھی. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے. حالت احرام میں انگوٹھی، پیٹی، بیلٹ یعنی اینک، گلاسز اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. کھانے اور پینے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا بھی جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یشم المحرم الریحان وینظر فی المراۃ ویتداوی بما یأکل الزیت والسمن وقال عطاء یتختم ویلبس الہمیان، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ محرم ریحان یعنی پھول سونگھ سکتا ہے، کیونکہ پھول کی خوشبو ایک نیچرل خوشبو ہے. آئینہ دیکھ سکتا ہے، شیشہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم احرام کی حالت میں اپنے پہ ایسی پابندیاں لگاتے ہیں کہ جو ان نیچرل ہے. اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے، مثلا تیل اور گھی وغیرہ، ان کو دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے، پیٹی باندھ سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا.
آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی اپنے کارڈز لٹکاتے ہیں بسا اوقات کہ وہ کھو نہ جائیں. بیلٹ ہوتی ہے جس کے اندر ان کے پاسپورٹس اور پیسے وغیرہ ہوتے ہیں. بعض اوقات پرس ایسے ہوتے ہیں چھوٹے سے والیٹ وغیرہ وہ یہاں باندھے ہوئے ہوتے ہیں یا لٹکائے ہوتے ہیں. بعض لوگ گلاسز یا لینزز لگائے ہوتے ہیں. ایسی چیزوں سے احرام میں کوئی خلل نہیں آتا. حالت احرام میں سر اور بدن کو کھجلانا جائز ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا سئلت عن المحرم يحل جسده قالت نعم فليحققه وليشدد رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ کہا ہاں بلکہ زور سے کھجلائے تاکہ ختم ہو جائے کھاں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عورت کے فتوے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدت زیادہ ہے. حالت احرام میں خیمہ، چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے. ان ام الحسین رضی اللہ عنہا قالت حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بختام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواہ مسلم. حضرت ام حسین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری. اسے مسلم نے روایت کیا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چھتری لے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی کپڑا وغیرہ یا شیڈ ایسا ہو خیمے کا یا چھت کا تو اس سے احرام میں خلل نہیں آتا. محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی احرام پہننے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کپڑا جو آپ نے لیا اب وہ سارا مہینہ وہی لیے رکھیں اور اسے اتارے نہیں چاہے میلا ہو جائے کہ یہ میرا احرام ہے. عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے. مثلاً اگر کسی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اب احرام کے وقت ضروری نہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو اتار کر وہاں کہیں رکھ جائے اور واپسی پر ان کا صفایا پائے. حدیث ہے وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُبَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے، گلابی اس کو ورد سے کہا جا رہا ہے، اس کو پھولدار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پنک کلر بھی کہہ سکتے ہیں، اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے. ویسے تو وہ آتا ہے نا کہ من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے لیکن ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں. ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجا حتى اذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونزلنا فجلست عائشة رضی اللہ عنها الى جنب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجلست الى جنب ابی وكانت زمالة ابی بکر وزمالة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال أين بعيرك؟ قال أدللته البارحة. قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله؟ قال فاتفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. رواہ ابو داؤد. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اتر گئے سواریوں سے ریسٹ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا۔ حضرت ابوبکر عرش کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا، اسی کو تم نے گم کر دیا، اور غلام کو مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کا جو مسکرانا ہے یہ کیا تھا؟ رخصت تھی۔ یعنی آپس کا لڑائی جھگڑا اور چیز ہے، لیکن سبق سکھانا اور چیز ہے۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ المائدہ میں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا، متاعن فائدہ اٹھانا، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ اور قافلے کے لیے۔ یعنی اگر کسی نے مچھلیاں پکڑی ہیں تو وہ قافلے کو بیچ بھی سکتا ہے۔ وحرم علیکم صید البر، خشکی کا شکار تم پہ حرام کیا گیا، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس رب سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا اور دیگر درندے مثلا شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں مارنا جائز ہے۔ سمندر کا شکار تو حلال ہے لیکن خشکی کا حرام ہے۔ تو اب یہاں پر ایگزمپشن بتائی گئی کہ کیا چیزیں مارنا جائز ہے خشکی پر بھی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والغراب الابقع والفأرۃ والکلب الاقور والحدیہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانوروں کو ہل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے، سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ اذیت دینے والے جانور ہیں، بسا اوقات حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کہیں خیمے لگے ہیں، اگر سانپ کو دیکھ لیا اور چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد آ کے کاٹ لے۔ چتکبرا کوا جو ہے، کوے ہی کی ایک قسم ہے، جنگلی کوا جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر تھوڑا سا بھی اس کے بچوں یا انڈوں یا اس کے کسی ساتھی پر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آ جائے اور اس کو شک گزرے کہ کسی قافلے نے مارا تو وہ چھوڑتے نہیں، پوری فوج جمع ہو کے آ جاتی ہے اور سر نوچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک روز مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ ان کے گھر کے ساتھ ہمسایوں کا گھر تھا اور وہاں ایک کوا مر گیا۔ اب یہ کہ وہ روزانہ کوے وہاں اکٹھے ہو جاتے اور شور مچاتے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں جب کپڑے ڈالنے کے لیے چھت پہ گئی ایک دن تو ان کووں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور سر کے اوپر خوب آ کے ٹھونگے مارنے لگے۔ بمشکل جان بچا کے میں اندر گئی اور کافی دن تک ان کا وہاں پر ایک طرح سے یلغار رہا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی ان میں سے کسی ایک کو کوئی شکار کر دے یا مار دے یا کچھ بھی ہو تو دنوں تک وہاں آپ کووں کا شور سنیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کو بھگانے کے لیے مارنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات آنکھ بچا کے چیزوں کو اس طرح اچک کر لے جاتی ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حالت احرام میں مچھر، مکھی، جوں، کاٹنے والی چیونٹی وغیرہ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ ان عطاء ان رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم فقال الق عنك ما ليس منك ذكره في فقه السنة۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا
کہ محرم پر اگر پسو یا چیونٹی چلنے لگے یعنی کھٹمل وغیرہ کیا حکم؟ انہوں نے کہا جو چیز تجھ سے نہیں اسے اتار پھینک، یعنی جو تمہارے جسم کا حصہ نہیں اس کو اپنے سے دور کر دو. یہ روایت فقہ سنہ میں ہے. اور اگر اتار پھینکو سے مطلب یہ ہے کہ اپنی اتار کے دوسرے پہ پھینک دو تو یہ معنی نہیں ہے. مراد اس سے یہ کہ اس کو مار ڈالو. بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے. ان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابى اہل مکۃ ان يدعوه يدخل مکۃ حتى قاضاهم لا يدخل مکۃ سلاحا الا فی القراب رواہ البخاری. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی. میان کیا ہوتی ہے تلوار کی؟ مثال کے طور پر یہ خول ہے اور یہ قلم ہے، تو جس طرح قلم کو نقصان، یعنی اگر ہم قلم کو کھلا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا نب بھی ٹوٹ جائے گا اور کسی کو چپ بھی جائے گا، یا سیاہی کسی کو اذیت دے گی. اس سے بچنے کے لیے اس کو کس میں ڈالا جاتا ہے؟ اس کے کور میں ڈال دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح تلوار ایک مفید چیز ہے اپنے وقت پر، لیکن اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو بے وقت دوسرے کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن سکتا. تو اس کو جس خول میں ڈالا جاتا ہے اس کو میان بولتے ہیں. ممنوعات الاحرام، حالت احرام میں ممنوع امور یعنی کیا نہیں کرنا چاہیے. حالت احرام میں مدرجہ ذیل چیزوں کا استعمال ناجائز ہے. نمبر 1، سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا مردوں کے لیے، موزے، جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو مردوں کے لیے، جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورتوں اور مردوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے ممنوع ہے. عورتیں سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں، سر پر سکارف بھی لے سکتی ہیں، موزے یا جرابیں اور جوتے بند بھی پہن سکتی. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او ورس رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمیص، پگڑی، پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے. ہاں البتہ جسے جوتیاں نہ ملے وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران یا ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا استعمال نہ کرے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جسم پر احرام سے پہلے خوشبو جائز ہے لیکن کپڑے پر نہیں. جسم کا کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر کپڑا اس میں رنگا ہوا ہو تو وہ پھر مسلسل ساتھ رہے گی. احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں پر یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے. محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے. مردے کو لگاتے ہیں نا کافور، اور نہ اس کا سر ڈھانپنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ان ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم نکاح کرے نہ کرائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے۔ احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے از خود شکار کرے تو محرم کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن اگر وہ محرم کو دینے کی نیت سے شکار کیا گیا ہو تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ ان ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتادة فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها قال فقالوا اكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وكان ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ انہیں میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی، یعنی دوسرا راستہ لیا جو سمندر کے قریب سے گزرتا تھا۔ پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے، سوائے حضرت ابو قتادہ کے۔ ان کا نیت نہیں ہوگی حج کی، انہوں نے احرام نہیں باندھا، وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدوں کو دیکھا جس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدھی کی کونچیں کاٹ دی، چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس کا گوشت کھایا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے، اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حضرت ابو قتادہ نے نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے چند وحشی گدھے دیکھے اور حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے تم میں سے اس کا حکم دیا تھا، یعنی شکار کرو، یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکار جا رہا ہو اور محرم یہ کہے وہ شکار جا رہا ہے تم کر لو اس کو، ایسے شکار بھی محرم نہیں کھا سکتا، یا اس میں مدد کرے یا وہ خود کرے، یا کوئی شخص اس نیت سے کرے کہ انہی کو کھلانا ہے، تو اس سے پھر استعمال نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اگر کوئی اپنے شوق سے کر رہا ہے اور اس میں سے کوئی لا کر دے دے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا
شکار تو صحابہ کرام مسکرانے لگے، لیکن کسی نے بھی ابو قتادہ کو بول کے یہ نہیں کہا کہ ادھر دیکھو، حتیٰ کہ ان کی نظر خود پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ شکار کرنے لگے تو انہوں نے مدد مانگی تو کوئی تیار نہ ہوا، ان کا کوڑا گر گیا تو کسی نے اٹھا کر نہ دیا، اور یہ سارا مرحلہ اکیلے انہوں نے خود ہی طے کیا۔ لیکن جب شکار کر کے گوشت بنا لیا تو پھر انہوں نے کہا آئیے کھائی، تو سب نے کھا لیا۔ یہ دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے راستے میں نکلے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو ہے درست۔ لیکن عام حالات میں جب آپ حالت احرام میں نہ ہوں تو پھر یہ طریقہ اختیار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی بھی اس میں سے اپنے لیے مانگی تھی اور آپ نے لی تھی۔ یہ واقعہ آپ کو بتایا گیا تھا نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 میں، یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور آزمائش میں ڈالے گا تم کو اللہ، ساتھ ایک چیز کے شکار میں سے جس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے، یعنی جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عن الصعب بن جثامۃ اللیثی انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء او بودانہ فردہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلما ان رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی وجہی قال انا لم نردہ علیک الا انا حرم، رواہ مسلم۔ حضرت صعب بن جثامہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا شکار کر کے پیش کیا ہدیے کے طور پر۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابوا یا ودان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا، لیکن جب آپ نے صعب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی نیت سے کیا تھا نا، کر کے آپ کو ہدیہ دیا۔ تو جو شکار محرم کی نیت سے کیا جائے وہ محرم کو لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر انہوں نے خود اپنے لیے کیا ہوتا اور اس میں سے کچھ آپ کو دے دیتے تو وہ درست تھا۔ محرم عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے، البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔ اگر اوڑھنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا چہرے کو ٹچ نہ کرے اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اور آرٹیفیشل قسم کی چیزیں اوپر لگا کر نقاب پھینکتے ہیں، ایسے تکلف کی ضرورت نہیں۔ محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تنتقب المرأة الحرام، ایک اور روایت میں آتا ہے محرمۃ، ولا تلبس القفازین، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لیکن ساری زمین حرم نہیں اور ہر مقام حالت احرام نہیں، اس لیے یہ حکم خاص جگہ کے لیے ہے۔ ہاں اگر وہاں بھی لوگوں کی نظروں سے انسان بچنا چاہے تو نقاب نہ پہنے۔ نقاب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا، یعنی نقاب کیا، جیسے یہ میرا سکارف ہے اور یہ سلا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے۔ ہاں اگر اس کام کے لیے یعنی آدمی بہت دیکھ رہے ہوں اور جس وقت انسان کو ایسی کوئی مشکل ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ انسلا کپڑا بغیر کڑھائی کے اس کو اس طرح اڑا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پن وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ، کیونکہ اگر گھڑی باندھی جا سکتی ہے یا اور تو پن کا منع نہیں ہے، لگا لیجئے، اس کو آگے کر لیں، اس کو ادھر کر لیں۔ باقاعدہ اس طرح کا سلا ہوا نہ پہنے، لیکن کاٹن کی جیسے پیور لان وغیرہ ہوتی ہے وہ اگر ایک دفعہ اڑ لی جائے تو وہ ٹک بھی جاتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا کہ اس کو لے کے اس کو آگے تک کر لیا اور نیچے سے اس طرح کر کے اسے اس طرح پھر سانس بھی آتا رہتا ہے اور دوسروں کی نگاہوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، اور اس کے نیچے کچھ بھی اور آرٹیفیشل چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات
فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ جب وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی۔ جلباب سے مراد لمبی چادر ہوتی نا جو باہر نکلنے کے لیے اڑی جاتی، تو اس کو منہ پر یعنی اس کو کھینچ لیتی، اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی اور نافرمانی کا کام کرنا منع ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ تو رفث سے مراد کیا ہے؟ جنسی افعال یا گفتگو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہ کیا، یعنی یہ حالت احرام کی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، وہ حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اسی کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی دینا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدبع یصیبہ المحرم کبشا وجعلہ من الصید رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بجو کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا ہے اور اسے شکار قرار دیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اگر کوئی محرم کوئی بڑا جانور شکار کرے گا تو بڑی قربانی دینی پڑے گی، اگر چھوٹا جانور ہو تو چھوٹی قربانی، مثلا جنگلی گدھے کے بدلے گائے، ہرن کے بدلے دمبا یا بکرا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو فدیے کی قیمت نصف سا فی مسکین کے حساب سے مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو فدیہ کی قیمت سے جتنے روزے رکھے جا سکتے ہوں اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ ان باتوں کا فیصلہ 2 عادل آدمی کریں گے۔ ملاحظہ ہو قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 جو پیچھے گزر بھی چکی ہے، جہاں قرآنی آیات کا ذکر آیا ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ حالت احرام میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے۔ ایسا کرنے پر حج باطل ہو جاتا ہے، یعنی حج ہی نہیں رہتا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے احرام کی حالت میں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ تو سر منڈوانا یا ناخن کاٹنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا حج کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ سوال ہے، سلے ہوئے کپڑوں میں کیا انڈر گارمنٹس بھی آ جاتے ہیں؟ جی ہاں، مردوں کے لیے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا درست نہیں ہے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ اپنے نارمل ڈریس میں ہی رہیں گی۔ محرم غسل کے بعد بغیر خوشبو والا ٹیلکم پاؤڈر لگا سکتا ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کوئی ٹیلکم پاؤڈر ہے جس میں خوشبو نہ ہو؟ اگر ہو تو ٹھیک ہے، لگا لیجئے، بعض اوقات ہیٹ کی وجہ سے جسم جلنے لگتا ہے۔ یہ سوال ہے، ہم نے ہمیشہ احرام کی حالت میں لیک آف نالج کی وجہ سے اتنی خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی جن سے احرام کی حالت نہایت ہی مشکل مرحلہ لگتا تھی۔ اب یہ کتاب پڑھ کر انشاءاللہ عمرے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا اور زیادہ آسان ہوگا۔ حج کر کے بھی ہمیشہ یہ وسوسہ آتا تھا کہ نہ جانے کتنے دم ہمارے اوپر باقی ہیں۔ مجھے کل پرسوں کوئی کہہ رہا تھا کہ میں عمرے پہ جانے سے پہلے اور آ کر بکرے ذبح کراتی تھی کہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر کے آئے۔ ایکچولی جب ایک تو یہ کہ علم نہ ہو اور ایک خود ساختہ جو پابندیاں ہوتی ہیں نا انسانی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور بغیر دلیل کی پابندیاں لگائے چلے جانا، اس سے ہمیشہ عبادت میں شک پڑ جاتا ہے، ایک خوف آنے لگتا ہے دین سے
کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے صحیح کیا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. میں ایک بات پر بہت غور کرتی ہوں اور عرصہ دراز سے غور کر رہی ہوں اس پر کہ ہمارے معاشرے کے دین سے دور ہونے کی وجوہات کیا ہیں. آپ بھی اس پہ غور کیا کیجئے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ سب پلٹ آئیں، اللہ کی طرف موڑ لینا رخ اپنا. بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے جب انسان کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ہاں پکڑے گئے کیا بنے گا، کتنی سخت سزا ہے. جیسے معراج کی حدیثیں آپ نے پڑھی، مختلف لوگوں کے جو عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اگر یہ سچ ہو جائیں تو کیا بنے گا. سوچیں، دل باہر کو آتا ہے. اب ان لوگوں کے دل سے اسلام کا خوف کیسے نکالیں، ان کو واپس کیسے لائیں، ان کو محبت کیسے دلائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. آگے تو پھر اپنی راہیں خود تلاش کریں. تو مجھے جو غور کر کے بات سمجھ میں آتی ہے، آپ بھی غور کریں ہمیشہ اس پر. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس میں ماحول کا اثر ہے، اس میں میڈیا کا اثر ہے، اس میں اور بہت سی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ دین کی جو پریزنٹیشن ہے یا دین کو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جسے دیکھ کے دین سے محبت کم ہوتی ہے، خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے اور پریشانی اور شک میں مبتلا ہونے والی بات ہو جاتی. نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو پڑھنے کا کیا فائدہ. شیطان فوراً جگہ بناتا ہے حملہ آور ہو کے، تمہاری کہاں قبول ہوئی، تمہاری تو پاکی نہیں ہوئی، تمہارا تو وضو ہی نہیں ہوا، تمہیں تو صحیح سجدہ ہی نہیں کرنا آتا، تم نے تو ہاتھ ہی صحیح نہیں باندھے، تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیونکہ ہمارے ہاں اتنی شدت کا ٹرینڈ ہے کہ جس نے ہاتھ ایسے نہ ایسے باندھے اس کی نماز فاسد، جس نے پاؤں ایسے نہیں ایسے رکھ دی اس کی نماز فاسد، جس نے نماز میں یہ کر لیا اس کی فاسد، جس نے عمرے میں یہ کر لیا اس کا عمرہ فاسد. ہر چیز میں ڈسکریج کرنے کا رجحان زیادہ ہے بنسبت انکریج کرنے کے. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں، آپ کی احادیث کو آپ پڑھیں، اتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ دل کھل اٹھا ہے. تو دین کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ہو تو اس کو ان حدود کے اندر، حدود سے باہر نکل کے نہیں، حدود کے اندر رکھتے ہوئے اتنا آسان کیجئے کہ ہر شخص اس کو اپنی چیز سمجھے، نہ کہ مخصوص طبقے کی چیز سمجھ کر اور دور سے بیٹھ کے ڈرے. اب آپ دیکھیے کہ پرسوں ایک فون آیا الہدا میں کہ یہ جو کتاب آپ پڑھا رہی ہیں یہ کس مسلک کی ہے. تو میں نے کتاب شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کتاب چاہیں پڑھتے رہیں، گھر پہ کمپیئر کرتے رہیں، جس مسلک مذہب کو آپ دل چاہے فالو کریں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا. میرے والد جو تھے وہ دیوبند کے عالم تھے اور ظاہر ہے کہ جہاں سے انہوں نے پڑھا اسی کے مطابق مجھے پڑھایا. مجھے انہوں نے قدوری پڑھائی تھی جو حنفی مسلک کی فقہ کی کتاب ہے. جب مجھے پڑھا رہے تھے تو مجھے سخت بے چینی لاحق ہو جاتی. بے چینی کیا ہوتی کہ میں ان سے کہتی کہ کیوں کریں یہ، اس کی دلیل کیا ہے. کیونکہ عموماً فقہ کی کتابوں میں اگر آپ کوئی بھی کتاب لے لیں اس میں یہ لکھا ہوگا یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں. تو میرا ہر بات پہ یہی ہوتا تھا کیوں. تو کہتے تھے کہ علماء نے یہ ترتیب دی ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں. میں نے ادب سے پڑھ لی، ٹھیک ہے. لیکن جب سے میرے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک، آپ اسے صحیح کہیں یا غلط کہیں جو آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ سے میرے دل میں ایک کھٹک ہوتی تھی کہ کوئی کام ہم کیوں کریں، ہمیں اس کی دلیل معلوم ہونی چاہیے. اسی میرے تجسس نے مجھے کافی چیزیں الحمدللہ پڑھنے پہ مجبور کیا. کرتے 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 پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا سبجیکٹ چنا تو اس میں نے، حالانکہ میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ تفسیر تھا، لیکن میں نے حدیث کو، علوم الحدیث، حدیث سائنسز کو اختیار کیا تاکہ مجھے ساری ہسٹری معلوم ہو، یہ جو کچھ ہوا کیسے کیسے کمپائلیشن ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں یہ کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے استاد دیے جن سے بہت ساری الجھنیں دور ہوئیں اور بہت سے اطمینان اور شرح صدر ہوا. اس کے بعد جب پڑھانے کا موقع آیا تو پھر کتابوں کا انتخاب کی مشکل تھی. تو اب مشکل یہ تھا کہ اگر کوئی بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے یا فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں پھر یہی سوال اٹھیں گے کہ یہ بات یہ کیوں کہتا ہے، یہ اس طرح کہتا ہے، وہ اس طرح وہ اس طرح وہ اس طرح.
تو اسی دوران میں لاہور میں کسی کے گھر تھی، ایسے مختلف لوگوں سے جیسے ملاقات ہوتی، تو میری ایک بہت بری عادت ہے کہ میں کسی کے گھر بھی کوئی کتاب دیکھ لوں سامنے، کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ لوں، کوئی علم کی بات دیکھ لوں، تو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہا جاتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے میں نے اپنی پرسنل لائبریری میں لاکھوں کی کتابیں جمع کی ہیں. خیر، تو میں کسی کے گھر پہ تھی، تو وہاں ایسی کلرفل کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں. جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اور میں نے ان کتابوں کو فوری طور پہ منگوایا اور ان کو پڑھانا شروع کیا. الحمدللہ میری اپنی بہت حد تک جو ایک ہمیشہ کیوریاسٹی ہوتی تھی کہ مجھے بہت سارے جھگڑوں کی باتوں سے بس ایک بات مل جائے جس پہ میں آسانی سے عمل کر سکوں. جیسے ایک بدو آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں میں جنت میں پہنچ جاؤں، میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے اسے مختصر سی چند باتیں بتائیں. تو میں خود بدو والا ذہن رکھتی ہوں کہ چھوٹی سی بات چاہیے کہ جس سے بس عمل سیدھا سیدھا کر کے تو اللہ کو راضی کر لیں. بہت جھگڑوں میں نہیں پڑ سکتے، لیکن ظاہر علم کی دنیا میں تحقیق اور بہت کچھ کتابیں اور بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ ذہنی طبع آزمائی بھی ہوئی اور بہت سوال جواب، قیاسات، موشگافیاں اور بہت کچھ اٹھتا ہے. اب آپ سب کو میں واضح کر دینا چاہوں کہ آپ کورس کے بعد اس کے موجودہ عرصے میں جس فقہ کو چاہیں فالو کریں، جس مدرسے میں جا کے پڑھیں، جو کتاب آپ کا دل چاہے، جہاں آپ کا دل ٹھکے، آپ کے لیے کھلی اجازت ہے. ہماری طرف سے آپ کے کسی مسلک پہ کوئی پابندی نہیں، اور کبھی آپ یہ نہ سوچیں ہم آپ کا کوئی مسلک تبدیل کریں، ہرگز نہیں. سمپل، آسان، سادہ چیز جو مجھے کلک کی ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس سے آپ کو روشناس کرا دیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں مثلاً کہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کیوں، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، ایک واقعہ کوٹ کر سکتے ہیں اس میں سے. کیونکہ جدید دنیا میں رجحانات اتنے بدل گئے ہیں، اور دین کے معاملے میں بھی ہر چیز پہ لوگ دلیل مانگتے ہیں، ہر چیز پہ کوسچن کرتے ہیں. تو اگر چند چیزیں بھی آپ کو یاد ہوں اور ان کے دلائل موجود ہوں آپ کے پاس کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، اپنے اندر بھی تو وضاحت ہونی چاہیے نا. یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ کیوں نہیں کر رہی، اس لیے کہ اس چیز میں منع کر دی. اس کے بعد علم کی دنیا بہت وسیع ہے، بہت کچھ ہے. وہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان اتر جائے تو پھر واپسی جلدی نہیں ہوتی. لیکن عمل کے لیے چند مختصر باتیں کافی ہو جاتی. تو اگر اس کے باوجود کسی کی تسلی نہ ہو اور کچھ اور کرنا چاہے، شوق سے کرے. ٹھیک ہے. محمد السلام عليك يا رسول